اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ المعصومین۔ سلسلہ گفتگو فضائل امیر المومنین علی علیہ السلام میں ہے، اور آج ہم ان 500 احادیث کے اندر سے پہلی 2 احادیث اپنے سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ یہ وہ پہلی حدیث ہے جو بحار الانوار کے اندر بھی موجود ہے، جلد نمبر 38 اور صفحہ نمبر 199 پر، اور یہی روایت کشف الیقین کے اندر بھی موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی یہ روایت اور کتب کے اندر موجود ہے۔ دوسری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی علی بن ابی طالب علیہ السلام عبادۃ وذکرہ عبادۃ ولا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ والبراۃ من ادائہ۔ ان دونوں احادیث کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت امیر کائنات، عظمت مولا کائنات، عظمت سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو ہم شیعان حیدر قرار کے پہلے امام اور پوری اللہ کی کائنات میں ایک ہی امیر المومنین، یکتا امیر المومنین ہیں، جن کی عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں، اس دوسری حدیث کو بھی بحار الانوار جلد نمبر 38 کے اندر صفحہ نمبر 197 پر ملا باقر مجلسی نے نقل فرمایا، اور ایسے ہی اس دوسری حدیث کو کشف الیقین کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 4 مقدمے کی بحث میں نقل کیا گیا ہے، جس میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر الی علی ابن ابی طالب عبادۃ وذکرہ عبادۃ لا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ، یعنی بولایت علی ابن ابی طالب، والبراۃ من ادائہ، یعنی ادائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جہاں علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، وہاں پر علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آگے رسول اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جہاں علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، وہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ولا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا، کسی بھی عبد کا ایمان اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کیا جائے گا جب اس شخص کے دل میں علی علیہ السلام کی ولایت نہ ہوگی۔ وہ اس بات کو قبول کرتا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، اور ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی امامت کو قبول کرنا واجب ہے۔ جو شخص علی علیہ السلام کی اطاعت و امامت کو واجب نہیں سمجھتا ہوگا، رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم علی مولا علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ رسول اسلام کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی امام اول ہیں، انہی کے پاس حاکمیت ہے، کائنات کے مولا رسول اسلام کے بعد علی ابن ابی طالب ہی ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے پھر فرمایا کہ جہاں علی علیہ السلام کی ولایت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس کے ساتھ اگلا جز یہ ہے والبراۃ من ادائہ، ضروری ہے کہ جہاں تمہارے ایمان کے اندر علی علیہ السلام کی ولایت کا ہونا ضروری ہے، وہاں دشمن علی سے براءت کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا محبت علی کا تقاضا یہ ہے، ولایت علی علیہ السلام کے اقرار اور اسے قبول کرنا، اور امامت علی علیہ السلام میں آنے کا لازمہ یہ ہے کہ عدو علی سے برات کی جائے۔
یعنی گویا محبت علی، ولایت علی، امامت علی علیہ السلام ایمان کے قبول ہونے کی شرط ہے، اس کے ساتھ کہ دشمن علی کا بھی پتہ ہو اور دشمن علی سے برات بھی کی جائے۔ اگر انسان ولایت کا دم بھرے لیکن دشمن علی سے برات نہ کرے تو اس شخص کو نہ یہ امامت کوئی فائدہ دے گی، نہ یہ ولایت فائدہ دے گی، نہ یہ محبت مولا علی فائدہ دے گی۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت اور امامت اس وقت ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس اعتبار سے ہی ایمان قبول ہوگا جب محبت و ولایت کے ساتھ ساتھ دشمن علی سے برات کی جائے گی، اس سے بیزاری کا اعلان کیا جائے گا۔ گویا ضروری ہے اس خوبصورت جملے کو یوں سمجھنا کہ اگر آپ مولا علی علیہ السلام کی ولایت و امامت کو قبول کرتے ہیں تو گویا آپ نے رحمت پروردگار کو حاصل کر لیا ہے، اور ساتھ ہی اگر آپ دشمن علی سے براہت نہیں کرتے، اسے بھی مان رہے ہیں، گویا آپ مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھ رہے ہیں۔ اس لیے حب علی رحمت اللہ اور بغض علی لعنت اللہ۔ ضروری ہے کہ حب کے ساتھ دشمن علی پر لعنت کی جائے، یعنی بیزاری کا اعلان کیا جائے، یعنی لا تعلقی کا اعلان کیا جائے، کہا جائے کہ دشمن علی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ جو بھی ہو، وہ جہاں کا بھی ہو، دشمن علی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے ایمان کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ولایت علی، امامت علی اور اطاعت علی کا دم بھرنا اور دشمن علی سے برات اختیار کرنا۔ یہی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ایمان کسی بندے کا قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے ایمان کے ساتھ یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، ایک ولایت علی علیہ السلام اور ایک مولا علی کے دشمن سے دوری۔ خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سچی محبت اور اہل بیت کی امامت و ولایت پر موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔